دیکھیے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت لیعزم المسألة فإنه لا مکرہ لہ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہ کہے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو مجھ کو معاف کر دے، ایسا نہ کہے، اور یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، ایسا نہ کہے۔ اس کو چاہیے کہ یقین کے ساتھ سوال کرے، مانگے، یقین کے ساتھ مانگے، اس لیے کہ اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، لا مکرہ لہ، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی ہے، اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو دعا کرنے بھی نہیں آتا ہے۔ ہم لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ہم کو دعا کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں۔ بولتے نا اے اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، تیری مرضی ہے تو مجھ پر رحم کر ورنہ چھوڑ دے۔ بہت سارے ایسے لوگ بولتے ہیں یہ، بلکہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حرام ہے ایسا کہنا، یہ ایسا کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو اگر چاہے تو مجھ پر رحم کر، ایسا کہنا حرام ہے۔ کیوں ایسا ہے جانتے ہیں؟ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایسے کہنے سے لگتا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہی بات ہوئی نا، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھ پر رحم کر، اس کا یہ مطلب ہے نا کہ اے اللہ مجھ کو تیری رحمت کی ضرورت نہیں ہے، تو چاہے تو مجھ کو رحم کر۔ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، اللہ کی مغفرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے اگر رحمت اٹھا لے نا تو زمین پر کوئی زندہ نہیں رہے گا، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، سب اللہ رب العالمین کی رحمت سب پر ہے۔ قیامت کے دن خاص ہوگی کہ صرف مومن کو ملے گی، صرف مومن کو ملے گی۔ تو یہ ایسا کہنا جائز نہیں ہے، ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے ہر سیکنڈ میں محتاج ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کو ایسا سوال ہی کرنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو مجھ کو معاف کر دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ نے کہا یہ ایسا کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ سب کے سب غلط ہے۔ اللہ رب العالمین سے مانگنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ چاہیے کہ بالکل یقین کے ساتھ مانگے، یقین کے ساتھ سوال کرے۔ صحیح بخاری ہی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو کیا کرے؟ فلیعزم المسألۃ، سوال کو یقین کے ساتھ سوال کرے، یقین کے پکا یقین کے ساتھ سوال کرے۔ ولا یقولن، یہ نہ کہے کہ اللہم ان شئت فأتنی، اے اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تو مجھ کو دے، عطا کر، ایسا نہ کہے۔ فإنہ لا مستکرہ لہ، کیونکہ اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ سب غلط طریقے ہیں، غلط طریقے ہیں۔ دیکھیے انسان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر تو چاہے تو مجھ کو مدد کر، یہ انسان کو کہا جائے گا کیونکہ اس کو طاقت ہے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا ہے ہی نہیں۔ وہ حدیث ہے نا کہ اگر پورے اولین اور آخرین، پوری دنیا کے اولین جو گزر چکے ہیں اور آخرین سب اکٹھا ایک میدان میں جمع ہو اور اپنے اپنے خواہش کے مطابق سب مانگے اور اللہ تعالیٰ عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ملک میں، اللہ کی ملکیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی
کمی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں کہا نا کہ اے ابن آدم، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب فقیر ہو، سب کے سب بھوکے ہو، پیاسے ہو، تم کو میں کھلاتا ہوں تو کھاتے ہو، تو تم مانگو مجھ سے۔ تو یہ بات ہے، اسی وجہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھ کو عطا کر، ورنہ نہیں، اے اللہ چاہے تو مجھ پر رحم کر، اور اسے نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ تو چاہے تو مجھ کو معاف کر، نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ مجھ کو معاف کر، اے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ دے، عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ اور انسان سے جب مانگیں گے تو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ہم کو تعلیم دیا۔ انسان قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر سانس اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ بات معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہم محتاج ہی نہیں ہیں، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے بات زبان سے نکالنا، سوال کرنا، مانگنا غلط ہے۔ اسی وجہ سے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بالکل یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے چیزوں سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مانگنے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا اسی کو اپنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔